صاحب اس وقت جو ظاہر امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ میں نے جب یہ پروگرام کے لیے چیزیں اکٹھی کرنا شروع کی تو پہلا تو یہ معاملہ آیا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا اچانک، کیوں میڈیا والے شور مچا رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹ کرائم میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور بے وجہ کا شور ہے۔ دوسری اہم ترین چیز یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں ساؤتھ زون کے اندر کیفے شیشاز کے بہت زیادہ ظاہر خبروں میں رہا وہ پورا ایریا کہ وہاں پر بہت زیادہ کرائم بھی بڑھ رہا ہے، کیفے شیشاز کے جو بنے ہوئے ہیں اس میں منشیات بھی چل رہی ہے، آپ ابھی ظاہر خود پروگرام کر رہے ہیں ایف آئی آر، آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں؟ کیا ادھر کراچی مطلب 40% کیوریبل ہو چکا ہے ایز پر دا آئی جی سندھ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں 2-3 سوال آپ نے ایک ساتھ کر دیے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جواب دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ میڈیا ایسے ہی شور مچا رہا ہے۔ ہاں جی، دیکھیں میڈیا بھی ہمارا نا یہ بڑا ہی جو ہے نا کمپرومائزڈ میڈیا ہے، اور کمپرومائزڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بڑا ایک ایسا میڈیا بن چکا ہے کہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ شور مچاتا ہے۔ عام لوگوں کے جب مسائل ہوں، عام لوگ جب لٹ رہے ہوں تو یہ خاموش رہتا ہے، یہ اس کے اوپر اتنی بات نہیں کرتا۔ جو آج کل آپ کو شور نظر آ رہا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے چینل کے ایک بہت بڑے صاحب کے بیٹے صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ شور نظر آ رہا ہے، اور یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، اس لیے کوئی مجھے انوکھی بات نہیں لگتی۔ یہ ہیں ہمارے ہاں پرابلمس کہ جب اپنے اوپر گزرتی ہے تو دوسرے کے دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ہو گئی وہ بات، لیکن اس کے بعد جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ کیا واقعی اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے 40%، تو بھائی اسٹریٹ کرائم میں کمی اگر آئی جی سندھ کے کہنے کے مطابق مان لوں تو پھر ٹھیک ہے آئی ہے، اگر سی پی ایل سی کے اعداد و شمار دیکھ لوں تو ٹھیک ہے آئی ہے، اگر آئی جی سندھ کا یہ بیان سن لوں کہ جناب کراچی کا جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ لندن اور نیو یارک سے بہتر ہے، تو پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ بھائی آئی جی صاحب ہے، میرے حاکم ہے، میں کیا کروں، ان کی بات ماننی پڑے گی۔ لیکن جب میں شہر کی سڑکوں پر دیکھتا ہوں، جب میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، جب میں کرائم کا ریٹ دیکھتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کی جا رہی ہیں، اور پولیسنگ قطعاً ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کام کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے افسران ہیں نا، جو خاص طور پہ یہ سی ایس ایس کر کے جو آتے ہیں، ان کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے پولیسنگ ہے کیا۔ یہ اپنے شاہانہ کمروں میں فائلوں پر دستخط کرتے کرتے جو ہے وہ تمام اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اور ان کو ایس ایچ او سے لے کر اور ڈی ایس پی اور ایس پی لیول تک کے جو افسران ہیں وہ ایسا چونا لگاتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل پولیس جو ہے وہ اس وقت سیاسی ہو چکی ہے، ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ تو جب تھانہ جو ہے وہ پیسے دے کر خریدا جائے گا تو ایس ایچ او یہ کیوں کرے گا کہ جب وہ تھانے میں آ کر بیٹھے تو تھانے میں رکھے 26 رجسٹر پڑھے؟ اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ جتنے پیسے دے کر میں آیا ہوں پہلے تو میں وہ ریکور کر لوں، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا شخص مجھ سے زیادہ پیسے دے کر یہ تھانہ خرید لے تو میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ میں کوئی دوسرا تھانہ خرید سکوں، تو وہ نہیں دیکھتا۔ دیکھیں کرائم کوئی بھی ہو، یہ کیا کہتے ہیں، شاہ نواز بیٹھے ہیں، بہت سینئر پولیس آفیسر رہے ہیں، کوئی بھی کرائم ہو وہ ہیومن انٹیلیجنس سے جو ہے نا وہ کور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہیومن انٹیلیجنس صرف اس بات کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کون سے علاقے میں کون سا جوئے کا اڈا، کون سا منشیات کا اڈا، کون سا کہبہ خانہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس سے کتنا بھتہ جو ہے آ رہا ہے، یہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے ایس ایچ او کے پاس مکمل ہوتی ہے۔ اب دوسری بات جو اب ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ گلستان یہ جو شیشہ کیفیز وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے، جو منشیات کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں، وہ تو ان کا تو موقف، جو سینئر پولیس آفیسر ہیں ان کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پولیس کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو ایکسائز کا کام ہے، یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا کام ہے۔ لیکن جب یہی پولیس علاقے میں گٹکا چلوا رہی ہو، جب یہی پولیس علاقے میں منشیات بکوا رہی ہو، تو پھر کس کا کام ہوا؟ کام تو پھر انہی کا ہوا۔ اب اس کے اوپر اتنی بات کیوں ہے؟ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ اجلاس ہو رہے ہیں، آئی جی صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے درمیان جو مکالمے ہو رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی سنا آپ تھوڑا سا اس کے اوپر کام کریں، میرے تو شاید پر جلتے ہیں، نکالیں ذرا کون سا ایلیٹ کلاس کا وہ خاندان ہے جس کی اولاد جو ہے نشے میں پڑ چکی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ایلیٹ کلاس پریشان ہے۔ آج مختلف وقتوں میں مختلف کیمپینز لانے کی بات ہو رہی ہے، مختلف وقتوں میں مختلف بلز لانے کی بات ہو رہی ہے، قوانین بنائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے سنا آپ نکالیں بھائی۔
بھائی آپ نے بات اتنی امپورٹنٹ کہہ دی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو کنٹینیوشن میں لیتے، لیکن میں اسی کے ساتھ ایک اور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے خود سرو کیا ہے ایز اے جرنلسٹ، آپ بہت قریب لائزون میں رہے ہیں سارے پولیس آفیسرز کے، چاہے وہ آئی جی لیول پر ہوں، ڈی ایس پی ہوں، ایس پی ہوں، ایس ایچ اوز ہوں. مجھے یہ فرمائیے گا، ایک خاص پاکٹ ہوتا ہے ہر دفعہ کراچی کا اسپیشلی، اس وقت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ہاٹ ہو گیا ہے ساؤتھ زون. اب یہاں پر جو کیفیز ہیں، میں نے آج فہرست نکالی ہے، وہ کیفیز کے میں نے نام نہیں سنے، لیکن کچھ جگہوں سے ویب سائٹ سے مجھے نام ملے، بہرحال وہ میں نے گیدر کرنے کی کوشش کی، وہ کراچی کے نام ہی نہیں لگ رہے تھے مجھے، لیکن وہ سرو کرتے ہیں اسی ساؤتھ زون کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کہتی ہے کہ کیفے کے اندر جو منشیات ہے یا شیشہ چل رہا ہے اس کو روکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پل کے اس پر جو کلچر ہے سوسائٹی کا، جس میں منشیات ہے، جس میں شیشہ ہے، جس میں کیفز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو لوڈڈ ہوتے ہیں ود ویپنز ایز ویل، تو وہاں چلتا ہے، اور یہاں جو منشیات ہے وہ گٹکا ہے، ظاہر ہے کچی شراب ہے، چرس ہے، افیم ہے. فہیم صاحب، یہ سب مجھ سے ہی کہلوا دیں گی. فہیم صاحب سب میں جی سب میں ہی کہہ دوں، آپ چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ تو تو کہہ چلیں، دیں. دیکھیں دیکھیں جو آپ کا پل پار ہے نا، وہاں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، اور وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے سرپرستی پولیس کو کرنی پڑتی ہے، اور جو پل کے اس پار ہے یہاں سرپرستی جو ہے پولیس اپنی مرضی سے کرتی ہے. واہ اگر فہیم، میرا جملہ جو ہے پہنچ واہ گیا ہے. فہیم صدیقی صاحب، محفل ہی لوٹ لی آپ نے آج کی. وہاں سرپرستی کرنی پڑتی ہے، وہاں حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں اپنے مفادات آمنے سامنے آ جاتے ہیں. فہیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ظاہر ایک نان سٹاپیبل ڈیبیٹ ہے کہ کراچی کے اندر کرائم ریٹ کو کم کرنا، لیکن یہ تو سٹاپ کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم لوگ سچ پر تو بات کریں کہ ہاں شہر جو ہے وہ لٹ رہے ہیں لوگ، خواتین بیچاری روڈ کراس کرتے ہوئے، مطلب آپ سوچیں، مجھے آج پتا چلا ایک خاتون نے کہا کہ میں روڈ کراس کری تھی، پیچھے سے 3 خواتین آئیں، انہوں نے کہا ہم سے روڈ کراس نہیں ہو رہا ہے، ہم کراتے ہیں، اور ان کا موبائل نکال کے لے گئیں. تو حضرات خواتین بھی ماشاءاللہ چل رہی ہیں کراچی کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس کو کس طرح سے کامیاب بنا سکتے ہیں سندھ کے اندر بالخصوص اور کراچی میں بہرحال ہر صورت میں؟ سب سے پہلے تو ایک بات جو ہے نا، جو پروگرام کے بالکل آغاز میں جو شاہ نواز کہہ رہے تھے، میں ذرا اس کے جواب سے آپ کے جواب کو ملاتا ہوں کہ جو ایف آئی آرز ہے اس کا اندراج اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے. درست بات. جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی درخواست آئی ہے تو اس کے اوپر اس نے ایف آئی آر درج کرنی ہے. اب وہ مقدمہ سچا ہے، وہ مقدمہ جھوٹا ہے، وہ تفتیش میں پتہ چلے گا. ایف آئی آر درج کرنا ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ایف آئی آر درج ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ کا اپنا تجربہ بھی ہوگا، آپ کے پولیس کا تجربہ بھی ہوگا، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا تجربہ بھی ہوگا کہ آپ جب جائیں گے تھانے، آپ سے کہا جائے گا جاؤ ایک درخواست لکھ کر لے آؤ. جی جی بالکل. درخواست وہ لکھ کر لائے گا، وہ کہے گا مجھے کاغذ دے دو یار، میں یہیں لکھ کے دیتا ہوں. یار کاغذ نہیں ہے، جا کے باہر سے لکھ کے لے آؤ. اس کو پہلے دوڑایا جائے گا، پھر آئے گا، اس کو کہا جائے گا اچھا جاؤ ذرا، ہمارا افسر تمہارے ساتھ جائے گا، ذرا دیکھ کر آئے گا کہ یہ علاقہ ہماری حدود میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے. وہ افسر وہ جائے گا. اس کے بعد جو ہے صرف اتنا کیا جائے گا کہ اس کو جو درخواست اسٹمپ کر کے دے دی جائے گی. اس کے بعد اٹھانے کے چکر لگاتا رہے. ایف آئی آر دور کی بات. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ظاہر افسر اس سے پوچھے گا کہ بھائی کرائم کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا. وہ کرائم کنٹرول کرنے تھوڑی آیا ہے یار، وہ کمانے آیا ہے ایس ایچ او. اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ کرائم کنٹرول کرے گا؟ بھائی اس کا کام ہی نہیں ہے کرائم کنٹرول کرنا. جس طرح سے یہ کہتے ہیں نا کہ منشیات کنٹرول کرنا یا منشیات کے اڈے کنٹرول کرنا وہ پولیس کا کام نہیں ہے، ایکسائز کا کام ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس کا کام ہے. بالکل اسی طرح سے پولیس کا یہ بھی کام نہیں ہے، سارے دوسرے کام بھی ان کے نہیں ہے. بھائی ان کا کام صرف یہ ہے کہ قہبہ خانہ چلتا رہنا چاہیے علاقے میں. اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی صورت میں جو چوری اور چھینے گئے موبائل فون ہیں وہ کسی الیکٹرانکس مارکیٹ کی کسی مخصوص دکان پہ بکتے رہنے چاہیے تاکہ وہاں سے بھتہ ملتا رہے. جو منشیات ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. جو گٹکے ہیں وہ چلتا رہنا چاہیے. یہ سب چلے گا تو تھانہ چلے گا. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ نے، تھانہ چلے گا، کہ ان سے کیوں چلے گا؟ تھانہ چلتا ہی نہیں سے. ایس ایچ او کی اپنی کمائی، ایس ایچ او کی اپنی گاڑی تو چھوڑی دیں، تھانے کی جو موبائل ہے اس تک میں جو پیٹرول ڈلتا ہے، کیا شاہ نواز پوچھیں ان سے، ان کو نہیں پتا کہ جو وہ پیٹرول ہے وہ بھی پورا نہیں ملتا جو ایک تھانے کی موبائل کے لیے مختص ہوتا ہے، وہ تک جو ہے بھتے کے پیسے سے ڈلتا ہے. تو تھانہ چلے گا اسی سے. جب تھانہ چلانا ہے اس نے،
اس نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن والی کی اگر میں بات کر لوں، اس کو اپنے کیس کو آگے بڑھانے کے لیے اگر جو صرف فوٹو کاپیز کرانی ہے کسی فائل کی، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہ انویسٹیگیشن افسران کو وہ پیسہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے کیا وہ اسے ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو وہ بھی وہی کرتا ہے، وہ مدعی سے کہتا ہے چل بھائی لے آ پیسے. وہ مدعی کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ میرا موبائل آن ہوا ہے، میں نے خود اس کی لوکیشن کی، میرے ساتھ چلو. وہ کہتا ہے یار پیٹرول نہیں ہے ڈیزل اس میں موبائل میں، یا پھر کسی وقت آنا. اور ایسے چھوٹے موٹے معاملات کو تو پولیس والا اہمیت ہی نہیں دیتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یار کوئی بڑی واردات ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی ڈی آئی جی کا اگر بکرا چوری ہو جائے تو اس میں نہ تو کوئی ٹریکر ہوتا ہے نہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چند گھنٹوں میں برآمد ہو جاتا ہے، وہ ہماری پولیس کر لیتی ہے. یہی پولیس چاہتی ہے تو کور کمانڈر پر حملے کے ملزمان کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیتی ہے. کیپیبل ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا، اس لیے میں آپ سے چاہ رہی ہوں آپ ریپڈلی اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر لیں، پھر میں وائنڈ اپ کر دیتی ہوں پروگرام کو. یہ جو پیٹی بند بھائی ہیں یہ بھی آپس میں ٹکرا رہے ہیں نا. وہ کیسے؟ میں جو ہوں ایس پی کا بیٹا ہوں، وہ کہتا ہے تم ایس پی کے بیٹا ہو، میں ایس ایس پی کا اور ڈی ایس پی کا بیٹا ہوں، اور میں فلانے کا چچا اور فلاں. یہ جو کہانیاں کراچی کی سڑکوں پر شروع ہو گئی ہیں فہیم بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ واقعی وردی کی طاقت ہے، ظاہر ہے پولیس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں اور ہماری پولیس ہے، ہم اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تو آپس میں ساری جسے کہتے ہیں اپنی دکھاتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں اور تم ہم سے چھوٹے ہو، اور اس کو زد و کوب بھی کرنا بات آسان نہیں ہوتا، اور پھر اس کو حشش بھی کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ تھا، اس کو آپ ڈسکس نہ کریں، یہ پولیس کا مسئلہ تھا. نا بہت زبردست اینکر ہیں بھائی، سب کچھ جو ہے نا آپ چاہتی ہیں کہ بس میں بول دوں آپ کے سامنے. ہاں میں اچھی اینکر بھی ابھی ہوں، آپ ایک اچھے اینکر. ابھی اسد رضا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کچے میں آپریشن ہوا ہے، اس کے اثرات بھی نظر آئے ہیں کراچی میں. تو کیوں کیوں مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کہ یہ وہ سارے یہاں پولیس افسران کے کون آئے؟ کی کہانیاں، کیا ان کی بچوں کی کہانیاں کیا پہلی مرتبہ ہے؟ کیا آج ایک ڈی آئی جی صاحب جو بہت اہم شعبے میں سی ٹی ڈی میں تعین ہے، اس وقت متعین ہے، جب وہ ڈی آئی جی ایسٹ تھے تو ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا تھا شہر کی سڑکوں پر؟ کیا اس سے پہلے اور ڈی ایس پیز، ایس ایس پیز، ایس پیز کے بچے یہاں پر شہر میں کچھ نہیں کر چکے؟ کیا قتل کے واقعات نہیں ہیں پولیس افسران کے بچوں کے ہاتھوں کے شہر میں؟ درجنوں واقعات ہیں یار. وہ اپنے آپ کو پھر ایک ایسی طاقت سمجھتے ہیں جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں تو سلام پیش کروں گا اس وقت جاوید عالم اوڈو کو بھی، ان افسران کو جن کی ہدایت پر جو ہے وہ نسیم آرا پامر صاحب کے صاحبہ کے بیٹے کے خلاف کم از کم ایف آئی آر تو ہو گئی. اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ ڈی آئی جی تھا، کیونکہ وہ پی ایس پی افسر تھا، اس لیے اس کے بیٹے کے خلاف نہیں ہوئی. یار یہ جو دو رخی ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. جو تضاد ہے نا وہ سہیل بڑائی صاحب کی زبان میں یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ بالکل درست بات ہے، بالکل صحیح.